اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 دسمبر ہے، صبح فجر کا وقت ہے، اور یہ ویڈیو خاص طور پہ میں اسی سلسلے کا بنا رہا ہوں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا اللہ موجود ہے؟ اور اس کا سمجھ لیجئے کہ چوتھا سلسلہ ہے۔ جتنے میرے 3-4 ویڈیوز میں نے بنائے، اس پہ لوگ کافی ناراض ہوئے۔ شاید بات کو سمجھنے میں یا میں نے سمجھانے میں پوری طریقے سے کلیئر نہیں کر سکا میں بات کو۔ جن لوگوں کا دل دکھا ہے، میں ان سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ لوگ بھی غور کیجئے۔ میں نے بات کو شروع ہی کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ آپ بھی تعوذ کیجئے، جلد بازی مت کیجئے، بات کو پوری طریقے سے سنیے، غور کیجئے۔ آپ کا رب زندہ ہے، حی القیوم ہے، وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آج کا میرا میٹر جو ہے، صرف ناٹ اونلی جاوید اختر پہ، بلکہ دنیا کے جتنے ایتھسٹ ہیں، جتنے لوگ نہیں مانتے ہیں خدا کو، جو باضابطہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے، پرمیشور نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، جو بھی اس کا نام رکھ لو آپ، تو جو بھی لوگ یہ مانتے ہیں، آج میں ان سے بھی مخاطب ہوں، اور ان لوگوں سے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، تو پہلے یہ قانون بنائیے، آپ اپنی طرف سے کسی کو بھی مت چھیڑیے۔ آپ یہ ثابت کرنے کے لیے دنیا میں مت نکلیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ قرآن کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم سمعہم ابصارہم غشاوہ۔ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، چھوڑ دیجئے ان کو۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ کے بات کرے، کوئی چیلنج کرے کہ میں چیلنج کرتا ہوں دیر از نو گاڈ، اوکے، اس سے بات کیجئے، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ ایک لمٹ ہے اس کے سمجھانے کی، وہ لمٹ تک سمجھائیے، اس کے بعد لکم دینکم ولی دین، ہو گیا نا۔ یہ معاملہ ہار جیت کا نہیں ہے، اس میں ہار جیت کے لیے نہیں جانا ہے، بلکہ مقصد دونوں کا یہ ہونا چاہیے کہ ایک سچی بات تک ہم کو پہنچنا ہے، دیٹس آل۔ میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی 2 مرغوں کو لڑا کے خوش ہو رہا ہے، کوئی 2 بکروں کو لڑا کے خوش ہو رہا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، فٹ بال میچ ہو رہا ہے، ریزلنگ ہو رہی ہے کہ یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا اور یہ ہو گیا۔ یہ گیم میں کوئی ہار جیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو گیم بنا کے مت دیکھیے، لوگوں کو تو پسند آتا ہے۔ آپ اگر لوگوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ کن لوگوں نے اب تک اس پورے 1 گھنٹہ 50 منٹ کا کچھ ہے وہ پورا کنٹینیوسلی دیکھا ہے، کتنے بار دیکھا ہے، کیا آپ نے کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے اس کے پوائنٹس کو نوٹ کیا ہے کہ یہ پوائنٹ انہوں نے کہا، اس کا مولوی صاحب نے یہ جواب دیا، مفتی صاحب نے، کیا کسی نے کیا ہے؟ ہزاروں میں شاید کوئی ملے آپ کو۔ چلیے، میں نے کیا ہے، پہلی ہی بار کیا ہے، اور پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ سارا کا سارا اسکرپٹڈ ہے، اس میں سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا قانون اب یہ یاد رکھیے کہ آپ کو نہیں چھیڑنا ہے یہ بات۔ بھائی میرے والد ہیں، میں دنیا کو بتاتے پھروں یہ والد ہے میرے، یہ والد ہے میرے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کوئی آ کے جب مجھ پہ شک کرے گا، الزام لگائے گا کہ جس کو تم باپ کہہ رہے ہو وہ باپ تمہارا نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گا یہ ثابت کرنے کی۔ پھر بھی میں بولوں گا بھائی صاحب آپ کا اس میں کیا مطلب ہے، آپ جائیے اپنے گھر میں سو جائیے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوا کہ جین صاحب نے یہ کوشش کی ہے اللہ ثابت کرنے کی، انہوں نے چھیڑا ہے مسئلے کو، اس نے نہیں چھیڑا، وہ تو ایک دہریہ ہے، ملحد ہے۔ چلیے، بہرحال پہلا قانون یہ یاد رکھیے کہ آپ کو نہیں چھیڑنا ہے مسئلے کو، آپ کو اپنی قرآن کی دعوت دینا ہے، یہ ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ہر انسان کا فرض یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہو گیا۔
عبادت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اب دیکھیے آپ وہاں لوگوں کو بلانے کی بات کر کے یہاں اچانک یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اور جو لوگ مجھے نہیں پکارتے اس کا مطلب یہ ہے وہ میری عبادت سے انکار کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورہ غافر کی آیت نمبر 40-60، یہ بھی ایک میجرمنٹ ہے۔ دیکھیے آپ 40-60 ملانے سے 100 ہوتا ہے، تو آپ اپنا 40% کر دو نا بھائی، 60% وہ کرے گا۔ تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے ہم ایسے کافروں کو دھکے دے کے جہنم میں ڈالیں گے جو میری عبادت بھی نہیں کرتے، اور عبادت کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اس قرآن سے ہو گئی بات؟ اوکے، ہمارا کام قرآن کی دعوت دینا ہے، قرآن سے ثابت کرنا ہے ہر چیز، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر۔ قرآن سے ہٹ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے پروسیس لمبا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آئیے میں ان حضرات سے جو کسی ایتھسٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر کوئی سوال کرے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے، اس سے یہ پوچھئے بھائی صاحب انسان اور حیوان میں کس چیز کا فرق ہے، انسان اور جانور میں کس چیز کا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے کہے گا کہ وہ انسان کو عقل ہوتی ہے، جانور کو نہیں ہوتی۔ بھائی عقل جانور کو بھی ہے، ایک بکری ہے، ایک کتا ہے، ایک بلی ہے، عقل ان کو بھی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ چڑیا دانہ لا کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس بھی علم ہے۔ ایک چینٹی وہ اپنی سردیوں اور گرمیوں کے لیے کھانا لینے کے لیے باہر آتی ہے، اس کی ناک ہے، وہ سونگتی ہے فلاں جگہ کھانا پڑا ہوا ہے، وہاں سے اٹھاتی ہے، اور راستے میں کسی بہن سے مل کے اوپر نیچے ایک چیونٹی آ رہی ہے، ایک چیونٹی اوپر جا رہی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہاں کچھ کھانا پڑا ہوا ہے، تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ پلٹ جاتی ہے۔ جو چیونٹی دانہ نہیں اٹھا سکتی، وہ تنکا نہیں اٹھا سکتی، 4-5 چونٹیاں مل کے پلاننگ کر کے اس کو لے کے اپنے، تو کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ کیا جانوروں کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ کوئی بھی فیمیل اینیمل جب تک پریگننٹ ہے، جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، ایک مرتبہ کسی میل سے پریگننٹ ہو گئی تو ڈیلیوری تک وہ دوسرے میل کے پاس نہیں جاتی، دوسرا میل بھی اس کے پاس جانے سے پہلے سونگ کے چیک کرتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جاتا ہے۔ ذرا پڑھیے کبھی، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے، ہر بات پہ نعرے تکبیر اللہ اکبر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان ایسے نہیں ہوتے، مسلمان ایسے نہیں ہوتے، بنا بات سنے کے، بنا سمجھے کے، پوری بات مکمل ہوئے کے جذبات میں آ جا رہے ہیں، گالیاں لکھ دے رہے ہیں۔ یہ ایسا مت کیجیے۔ آپ کا رب آپ کی شہرت سے زیادہ قریب علم رکھتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میں جواب دیتا ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ صرف جواب مجھ سے طلب کرے، ویؤمنوا بی، اور اس پہ ایمان بھی رکھے۔ تو یہ تو ایک ہوگی معمولی بات۔ آپ کو اگر کسی ایتھسٹ کو، کسی دہریے کو، کسی کافر کو سمجھانا ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو پہلے یہ سمجھائیے آپ میں اور دنیا کی مخلوق میں کیا فرق ہے۔ وہ فرق نہیں بتا سکے گا، وہ عجیب عجیب باتیں کرے گا، آپ اس کو فرق بتائیے۔ اور وہ فرق آسانی سے یہ ہے کہ آپ کے پاس علم کے 5 سینسز ہیں، دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ آپ کے علم کے سینسز کے حساب سے آپ کا بچہ پیدا ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے بڑا ہوتا ہے، دوسرے وہ فوراً بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلٹ ان ٹریننگ لے کے آتے ہیں۔ لیکن آپ کا بچہ، اس کو چلانا پڑتا ہے، اس کو کھلانا پڑتا ہے، اس کے اندر بلٹ ان کیا ہے؟ اگر وہ بچہ اندھا بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے سینے سے دودھ کیسے چوسنا ہے، کیسے سک کرنا ہے، اس کے بلٹ ان ہے۔ یہ یاد رکھیے، باتوں کو سمجھیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ تو بنیادی طور پہ بات لمبی ہو جائے گی، جس انسان سے بھی آپ بات کریں اس کو پہلے یہ سمجھائیے کہ تم انسان ہو، دوسرے حیوان ہیں، دوسری مخلوق کے اندر وہ اختیارات وہ لیول کے نہیں ہیں جو تمہارے پاس ہے، اور تمہاری تخلیق میں ان کی تخلیق میں جو فرق ہے وہ یہ 5 چیزوں کو یاد رکھو۔ پہلا، علم حاصل کرنا۔ وہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اس کی لینگویج سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ آخرت کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو عربی لینگویج سیکھنی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ کو نمبرنگ سیکھنی پڑے گی 1 سے 9 تک، باقی کا سب 0 ہے۔
آپ کو دیکھنا پڑے گا میرے پاس 5 انگلیاں کیوں ہیں، میرے پاس 5 سینسز کیوں ہیں، 5 سینسز۔ پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے موومنٹ ہونے والے پارٹس کون سے، ایک میرا سر موو ہو رہا ہے، یہ ہاتھ موو ہو رہا ہے، یہ ہاتھ موو ہو رہا ہے، دونوں پیر موو ہو رہے ہیں، یہ بھی 5 ہے۔ آپ کو 5 نمازیں دی گئی ہیں، آپ کو 5 سینسز دیے گئے ہیں، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں آپ کے پاس۔ یہ پوری باتوں کو غور کرنا پڑے گا۔ اسی لیے 5 اللہ تعالیٰ نے اصول بھی بنائے ہیں۔ پہلا اصول، آپ کو کوئی نہ کوئی لینگویج سیکھنا پڑے گا، ایون گنگوں کی بھی ایک لینگویج ہے۔ دوسرا اصول، آپ کو میتھمیٹکس سیکھنا پڑے گا، 1 سے 9 تک کی گنتی، پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ، میتھمیٹکس ختم۔ تیسرا، اللہ اکیلا تھا، دنیا بنایا، سنگولر اور پلورل سیکھنا پڑے گا۔ چوتھا، جب اس نے پلورل بنایا تو اس میں میل فیمیل بنایا یا اپوزٹ چیزیں بنایا، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ایک گرم ہے، ایک ٹھنڈا ہے، ایک رات ہے، ایک دن ہے، یہ دونوں میل فیمیل نہیں ہیں لیکن اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے، کھارا ہے، میٹھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی چیز، پہلا لینگویج، دوسرا میتھمیٹکس، تیسرا سنگولر پلورل، چوتھا میل فیمیل یا اپوزٹ، پانچواں پاسٹ پریزنٹ فیوچر۔ یہ انسان اور جانور کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ جانور کا کوئی پاسٹ نہیں ہے، جانور کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ انسان کا پاسٹ بھی ہے، انسان کا فیوچر بھی ہے۔ کوئی بکری کا بچہ، کوئی کتا، کوئی بلاوڑ، کوئی جانور، کوئی ہاتھی، کوئی گھوڑا یہ نہیں سوچتا کہ میں کیسے پیدا ہوا، لیکن دنیا کے ہر انسان کا بچہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے، یہ سوچتا ہے، یہ سوال اس کے ذہن میں آئے گا۔ اگر نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا ہے، تو پھر وہ انسانوں کی شکل میں ایک حیوان ہے جو اس سرزمین پہ گھوم رہا ہے۔ اس کو پہلے یہ سمجھائیے کہ تم جانوروں سے الگ کیوں ہیں، فرق کیوں ہے تم میں اور جانوروں میں، کہ تمہارے پاس پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے۔ یہ 3 چیزوں کو لے کے اگر تم اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو تم جانور ہو، تم حیوان ہو، تم دنیا کی طرح ایک درخت وغیرہ سے بھی گئے گزرے ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہو گیا۔ اب ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیسے پیدا ہوا، میری والدہ کیسے پیدا ہوئے، میرے والد کیسا پیدا ہوئے، ان کے والد کون تھے، ان کے والد کون تھے، ان کے والد کون تھے۔ اس کو لازماً پیچھے جانا پڑے گا، یا پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ میری امی مر گئی، کہاں گئی، میرے ابو مرے، کہاں گئے۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ یہ غزہ میں جو بچے مر رہے ہیں اس کو آپ جواب دیجئے، کیا صرف غزہ کے بچے مر رہے ہیں؟ کوئی زلزلے میں نہیں مرے، کوئی ماں کے پیٹ میں نہیں مرے، تمہاری امی نہیں مری، تمہارے ابو نہیں مرے؟ تو اس وقت یہ سوال کیوں نہیں کیا تم نے کہ اللہ ظالم ہے اور فلاں ہے فلاں؟ تم نے تھیوری کو سمجھا ہی نہیں، تم ایک حیوانات کی طرح زندگی لے کے جی رہے ہو۔ تم یہ سوچنے پہ تو اس بیچارے کو، اس عقل کے مریض کو یہ سمجھائیے نا بھائی، وہ کتنا ہی بڑا دانشور ہو، اس سبجیکٹ میں اس نے نہیں سوچا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بہت بڑے ایرونوٹیکل انجینئر ہیں، ناٹ نیسیسری کہ آپ بہت بڑے MBBS ڈاکٹر بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک الیکٹریکل انجینئر ہیں تو آپ الیکٹرانکس انجینئر بھی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دونوں انجینئرنگ کرے ہوئے ہیں تو ایرونوٹیکل بھی جانتے ہو۔ وہ فیلڈ الگ ہے، یہ فیلڈ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کے پاس ہر طرح کی نالج ہو، لمیٹڈ، ہر انسان کے پاس ہو سکتی ہے۔ میں جہاز میں بیٹھ رہا ہوں، میں بیلٹ لگانا ہے مجھے۔ بہرحال آپ اس کو سمجھائیے کہ آپ نے ابھی تک اپنے اور دوسری مخلوق کے فرق کو نہیں جانا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو سو کالڈ علماء کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ علم حاصل کرنے کے 5 قوانین کیا ہے، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ میں بتا رہا ہوں، 50 میرے یوٹیوب پہ جو ہے پڑے میں ہیں آپ کے ویڈیوز۔ میرے پوسٹ کے اندر ایسے کئی پوسٹ میں نے بنائے ہیں جس میں بتایا ہے 5 قانون ہیں علم حاصل کرنے کے، 5 قانون ہیں: لینگویج، میتھمیٹکس، سنگولر پلورل، میل اینڈ فیمیل یا اپوزٹ ورڈز، یا پھر پاسٹ پریزنٹ فیوچر۔ یہ ہر انسان کو سمجھنا پڑے گا کہ میں پہلے کہاں تھا۔ اس کا جواب دینے کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی سورس ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی بھی آدمی کو سمجھانا ہے تو یا تو قرآن کی مثالیں اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھائیے۔ آپ ڈائریکٹلی نہیں سمجھیں گے، قرآن کے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ قرآن چھوڑ کے انسانی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں گے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ قرآن کا نام مت لیجئے، آخری میں لیجئے، پہلے اس کی مثالیں پیش کیجئے۔ وہ کب کریں گے آپ؟ جب آپ کو مدرسوں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ، آپ کے امام صاحب قرآن پہ کانسنٹریٹ کروائیں گے۔ آپ قرآن تو جانتے ہی نہیں۔
جانتے تو ہیں تو آپ کے پاس کمپیریزن کے لیے کوئی صلاحیت نہیں ہے. کمپیریزن کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب آپ کے ساتھ قرآن کے اس سائڈ میں 4 امام کھڑے ہوئے ہیں، اس سائڈ میں 6 امام کھڑے ہوئے ہیں، اوپر ایک قادیانی ہے، نیچے ایک رافضی ہے. آپ کو قرآن تک پہنچنے دیں گے یہ لوگ؟ جیسے آپ چار مینار جانا چاہتے ہیں تو راستے کے یہ تجارتی لوگ، یہ دھندا کرنے والے لوگ آپ کو فٹ پاتھ پہ روکیں گے، چار مینار جانے نہیں دیں گے. آپ عربی زبان سیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈرون کیمرہ آ جائے گا، ایک ہیلی کاپٹر ملے گا آپ کو، جو اوپر سے جا کے چار مینار کو دیکھے گا. یہ چاروں راستے خود بخود سمجھ میں آئیں گے، ورنہ آپ زندگی بھر ایک ہی راستے پہ اٹکے ہوئے رہیں گے، اسی فرقے میں. کبھی کبھی جا کے ایک فرقہ چھوڑ کے آپ جمپ کریں گے دوسری پارٹی میں، یہ پارٹی سے نکلے دوسری پارٹی میں چلے گئے. لیکن میرے بھائی زبان سیکھیے. یہ زبان گارنٹی دیتی ہے اس بات کی، جب سے دنیا بنی ہے زبان موجود ہے. یہ نمبرز گارنٹی دیتے ہیں کہ 109 تک آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اسی کے اندر کھیل رہے ہیں سب کچھ، باقی سب زیرو ہے. یہ 5 سینسس اس سے بڑھ کے آج تک کبھی کسی نے نہیں نکالا. یہ 7 دن اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. یہ 6 دن میں اس نے دنیا کو تدبیر کے ساتھ بنایا، 7ویں دن جلوہ فرما ہوا. 7 دن اس نے بنا دیے آپ کے بھی ویک کے. اس نے 12 مہینے اس نے بنائے، آج تک آپ 13 مہینے نہیں بنا سکے. ان باتوں پہ غور کیجئے، یہ جوابات آپ کو قرآن سے ملیں گے. یہ بیسکس ہے انسان کی، اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو ڈیپتھ میں اترنا پڑے گا. کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. یہ عقل والوں کو نصیحت دیتی ہے. آپ ادھر ادھر پھرتے رہیں گے دھکے کھاتے ہوئے، لوگوں سے ترجمے پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں. بھائی آپ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، آپ 23 سال میں پڑھیے نا. آپ 7 سال کے بچے کو اگر الف بے سکھا دیتے ہیں، 5 سال کی عمر سے 7 سال تک 2 سال میں عربی کے نارمل ورڈز تو سکھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو سکھائیے کہ بھائی دن میں 5 نمازیں ہیں، ایٹ لیسٹ 5 لفظ تم لکھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. تو 23 سال میں بھی جا کے اگر وہ 30 سال کی عمر میں ایک عقل مند باشعور انسان بنتا ہے تو اس کو نہ ڈاکٹر بنانے کی ضرورت ہے، نہ انجینئر بنانے کی ضرورت ہے، نہ پائلٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی وہ فیلڈ پکڑ لے گا. آج دیکھ لیجئے اتنی ترقی کر کے لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں. وہ لوگ مزے میں تھے جب لائٹ نہیں تھی، وہ لوگ مزے میں تھے جب ہوائی جہاز نہیں تھا، ان کے پاس سہولتیں نہیں تھی لیکن سکون سے تھے. انسانی برین کو جتنی ایکسرسائز کے لیے اللہ نے بنایا ہے اتنے میں وہ خوش ہے. آج جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ زیادہ پریشان ہے، جس کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہے وہ زیادہ پریشان ہے، جس کے پاس زیادہ جائیداد ہے اس کے کاغذ رکھنے کے لیے وہ فکر مند ہے، اس کو نیند ٹھیک سے نہیں آ رہی بیچارے کو. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ مست سو رہا ہے، وہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو دیکھنا نہیں ہے ورکرز کیا کر رہے ہیں. بہرحال تفصیل ہو جائے گی. بہرحال میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگ، میرے سے چھوٹے بچے، نوجوان، میں آپ کے سامنے پھر سے ایک مرتبہ، میرا لہجہ سخت ہے، اس لیے سخت ہے، میں اس لیے لوگوں کو برا بھلا بولتا ہوں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے آپ سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بنا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، تعوذ کر رہا ہوں اللہ سے مانگنے کی یہ صرف 3 ہی چیزیں ہیں. اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانگیے، اور وہ قبول ہوا نہیں ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو گناہ چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی، اس کا مطلب اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی. ورنہ آپ اتنے یوٹیوب دیکھ کے بھی سگریٹ پیتے ہیں، آپ اتنے بیانات سن کے، قرآن پڑھ کے، سیکھ کے، حافظ بن کے، عالم بن کے بھی آپ گھٹکے کھاتے ہیں. لعنت ہے نا ایسی زندگی پہ. آپ سے گناہ نہیں چھوٹ سک رہے. راستے میں اگر 5 لاکھ روپے کا بیگ ملا تو آپ یہ بلا چونو چرا، بلا تحقیق کر کے اٹھا لیتے ہیں کوئی بھی چیز. آپ چوری کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب آپ کا تعوذ سیریسلی نہیں تھا، اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. اللہ سے دوسری چیز ہدایت مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ استغفار کیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون. تیسری چیز استغفار کیجئے. استغفار کا ثبوت آپ کو ملے گا کہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری، کہ آپ قرآن کی دعوت دینے کے قابل بنیں گے. آپ میں سے بتائیے کتنے لوگ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں؟ ابھی تک میں نے 500 آیتوں سے زیادہ کا بیان دے چکا ہوں، میں دے دیا ہے، ریکارڈنگ ہے. میرے پاس 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں. کیوں ہیں؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ نہ میرے پاس داڑھی ہے، نہ میں نے گانا چھوڑا ہے. میں ایک سنگر ہوں، میں ایک آرٹسٹ ہوں. اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کو سیفلی یوز کر رہا ہوں. لوگ گالیاں لکھ رہے ہیں، یہ سنگر ہے، یہ اسٹیج پہ گانے گاتا ہے اور یہ کرتا ہے.
آپ میرے ساتھ ایک گانا گا کے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کتنے بڑے سنگر ہیں آپ۔ ایک گانا سمجھ کے بتا دیجئے، پتہ چل جائے گا کتنی شاعری آپ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے یہ آرٹس دیے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ جیسا چھری کا ایک استعمال ہے، ٹی وی کا ایک استعمال ہے، موبائل کا ایک استعمال ہے۔ اچھا، یہ دعوے کرنے والے خود ہی گانا پسند کرتے ہیں، خود ہی گانا گاتے ہیں، خود ہی میوزک پسند کرتے ہیں۔ روایتوں میں جانا ہے، ہزاروں روایتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں تو بچیاں گا کے ریسیو کر رہے ہیں۔ آپ نے اماں عائشہ سے کہا تم کسی کی شادی میں جا رہی ہو، وہ یہودی تھے پہلے، وہ گانے کے رسیا ہیں، جاتے وقت اپنے ساتھ گانے والیاں لے جاؤ۔ ابوبکر صدیق نے گانا بند کروا دیا تو آپ نے کہا کہ یہ میت کا گھر ہے یا شادی کا گھر ہے؟ ایسے خوشی کے موقعوں پر تو اعلان کرنا چاہیے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا رشتہ نہیں ہے۔ زنا اور نکاح میں یہی تو فرق ہے کہ نکاح جو ہے اعلان کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں صاحب کی صاحبزادی سے نکاح کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ میں آج سے اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، اس کے ذریعے سے بچے پیدا کروں گا، ان کو مسلمان مومن بناؤں گا، ان کو اچھے انسان بناؤں گا، برائیوں سے روکوں گا۔ یہی تو ہماری عبادت ہے، بچے پیدا کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، جو وقت بچا باہر کے لوگوں کی تربیت کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بہرحال مجھے پتہ ہے اتنے لمبے لمبے میسیج لوگ نہیں دیکھتے، لیکن میری گزارش ہے کہ یا تو آپ پوری طریقے سے بات کو سنیے، سمجھیے۔ یہ بہت بڑا سمجھ لیجیے مشورہ ہے۔ ایون قرآن کا بھی مطلب بیچ میں سے مت نکالیے، پورا رکوع پڑھیے، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں سے بات شروع کی ہے، پھر دیکھیے کہ یہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے۔ یہ مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، مخاطب کون ہے؟ 332 مرتبہ قل کا لفظ ہے قرآن میں، قل سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب ہے، یہ جملہ جوابیہ ہے۔ تو معلوم کیجئے کہ اس کا سوال کیا تھا۔ پھر اپنا خیال رکھیے۔ میں پھر ایک بار معذرت چاہتے ہوئے السلام علیکم۔